للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہم سبق نمبر 13 جس کا عنوان ہے توحید ربوبیت پڑھ رہے ہیں، اور اس میں سے 22 سوالات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 23واں سوال ہے، برکت کی حقیقت کیا ہے؟ برکت کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں کسی چیز میں اللہ کی جانب سے بہت خیر پایا جانا برکت کی حقیقت ہے۔ کسی چیز میں اللہ کی جانب سے خیر کا پایا جانا یہ برکت کی حقیقت ہے۔ کہتے ہیں برکت کس کی جانب سے ملتی ہے؟ برکت اللہ کی جانب سے ملتی ہے۔ کہتے ہیں تبرک یعنی برکت حاصل کرنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تبرک یعنی برکت حاصل کرنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں تبرک کی 2 بنیادی قسمیں ہیں، یعنی برکت حاصل کرنے کی 2 بنیادی قسمیں ہیں، ایک جائز اور دوسرا ناجائز۔ کہتے ہیں جائز تبرک کیا ہے؟ برکت حاصل کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جائز تبرک جیسے قرآن کی تلاوت کرنا، خصوصاً سورۃ البقرہ پڑھنا، برکت کے لیے دعا کرنا، سحری کا کھانا کھانا اور صلاۃ الاستخارہ پڑھنا۔ احادیث میں ان سب کے تعلق سے برکت کی بات کہی گئی ہے، بلا دلیل یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ان ساری چیزوں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، تبرک کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں بعض مبارک شخصیات کا ذکر کریں، بعض ایسے لوگوں کا ذکر کریں جو بابرکت ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مبارک شخصیت، آل ابو بکر رضی اللہ عنہ، آل ابو بکر یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، ان کی بیٹی، ان کے بیٹے وغیرہ، کیونکہ ان کے ذریعے کافی فائدہ ہوا مسلمانوں کو، اس لیے ان کو شامل کیا گیا۔ جویریہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہ، ان کے ذریعے جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیوی بنایا تو مسلمانوں نے ان کے قبیلوں کے جتنے افراد کو غلام و لونڈی بنایا تھا سب کو آزاد کر دیا، سب کو آزاد کر دیا، تو ان کی برکت سے انہیں آزادی ملی۔ مسلمان بھی بابرکت ہوتا ہے، بڑے اور بزرگ جو بزرگ افراد ہیں ان میں برکت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور آسان مہر والی عورت وغیرہ، جس عورت کا مہر آسان طے کیا گیا ہو، ہلکا پھلکا طے کیا گیا ہو، وہ عورت بابرکت ہوتی ہے۔ تو جتنی چیزوں کا اور جن شخصیات کا یہاں پر ذکر کیا گیا، ان سب کے تعلق سے حدیثوں کے اندر آیا ہوا ہے کہ یہ ساری شخصیتیں بابرکت ہوتی ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں بعض مبارک کاموں کا ذکر کریں، ایسے کام جو بابرکت ہوتے ہیں، برکت والے کام، ایمان و تقوی، ایمان اللہ پر ایمان لانا، ایمانیات، تقوی اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، دین پر عمل کرنا، بابرکت کام ہے۔ سلام کرنا بابرکت کام ہے۔ صداقت، سچائی بابرکت چیز ہے، بابرکت عمل ہے۔ قناعت اختیار کرنا یہ بھی بابرکت عمل ہے۔ قناعت یعنی زائد کی بجائے ضروری چیز پر اکتفا کر لینا، زائد کے بجائے جو ضروری ہے اسی پر اکتفا کر لینا، زائد کی تمنا نہ کرنا۔ سخاوت یہ بھی بابرکت عمل ہے۔ سخاوت یعنی دل بڑا رکھنا، سخاوت فیاضی، دل بڑا رکھنا، خرچ کرنا۔ ضیافت مہمان نوازی، اور آسان نکاح کو آسان بنانا یہ بھی بابرکت عمل ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے تعلق سے حدیثوں میں ذکر ہے کہ یہ سارے اعمال بابرکت ہیں وغیرہ۔ بعض مبارک مقامات کا ذکر کریں، ایسی جگہوں کا جو بابرکت، بعض بابرکت جگہوں کا ذکر کریں۔ کعبہ، خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، شام اور یمن وغیرہ۔ حدیثوں کے اندر ان تمام جگہوں کے تعلق سے اس بات کا ذکر ہے کہ یہ ساری جگہیں بابرکت ہیں۔
بعض مبارک اوقات کا ذکر کریں، ایسا وقت جو بابرکت، جس کے اندر اللہ نے برکت رکھ رکھی ہو، جیسے رمضان کا مہینہ ہے بابرکت، شب قدر ہے، قدر والی رات بابرکت رات ہوتی ہے، ایک رات میں آپ عمل کریں اور کتنے سالوں کا جو ہے اجر و ثواب ملتا ہے۔ عید کا دن، یہ بھی بابرکت ہے۔ صبح کا وقت وغیرہ، اللہ رب العالمین نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اس وقت کی برکت کے لیے۔ تو حدیثوں میں ان تمام اوقات میں برکت کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں بعض مبارک چیزوں کا ذکر کریں، ایسی چیزیں جن میں اللہ نے برکت رکھ رکھی ہو۔ کھجور سمیت کھجور کا درخت، کھجور میں تو برکت ہے، لیکن کھجور سمیت کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس میں اللہ نے برکت رکھ رکھی ہے۔ پھل اور تیل سمیت زیتون کا درخت، زیتون کا جو درخت ہے وہ بابرکت ہے، پھل بھی اور اس کا تیل بھی زیتون کا۔ آب زمزم بابرکت پانی ہے۔ بارش کا پانی جو آسمان سے ڈائریکٹ نازل ہوتا ہے بابرکت ہوتا ہے، قرآن کریم میں اسے ماء مبارکہ کہا گیا ہے۔ دودھ بابرکت ہے، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے۔ سرید ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے، سرید عربوں کا، اسے بابرکت حدیث میں کہا گیا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ جیسے بعض چیزوں کو، روٹی کے ٹکڑے کو جو ہے گوشت کے سالن وغیرہ میں پکایا جائے۔ گھوڑے کو بابرکت کہا گیا حدیث میں، اور بکری کو بھی بابرکت کہا گیا۔ تو اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کو حدیث کے اندر بابرکت کہا گیا۔ کہتے ہیں غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کو غیب کہتے ہیں۔ آنکھوں سے نظر نہ آئے وہ چیز غیب ہے۔ غیب کی باتیں کیا اللہ کے سوا کوئی اور جان سکتا ہے؟ غیب کی باتیں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جان سکتا ہے۔ کہتے ہیں کیا کوئی نبی صحابی، کیا کوئی نبی صحابی، اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والے صحابی، یا ولی اللہ کا دوست غیب کی باتیں جان سکتا ہے؟ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی غیب کی باتیں جان سکتا ہے؟ کوئی نبی، صحابی یا ولی غیب کی باتیں نہیں جان سکتا ہے۔ غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے غیب کا دعویٰ کرنا کیسا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے غیب کا دعویٰ کرنا کہ فلاں غیب کا جاننے والا ہے، یہ دعویٰ کرنا اور یہ کہنا، یہ کیسا عمل ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے غیب کا دعویٰ کرنا شرک اور کفر ہے۔ شرک اور کفر ہے کہ جو چیز صرف اللہ کے لیے خاص ہے آپ اس میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، اس کا آپ اللہ کی خصوصیت کا انکار کر رہے ہیں، تو اس طور پر وہ شرک اور کفر ہے۔ علم غیب کی کتنی قسمیں؟ غیب جو ہوتا ہے یہ ایک علم ہے، تو علم غیب یہ کتنی قسمیں ہیں؟ علم غیب کی دو قسمیں، غیب مطلق، غیب نسبی۔ غیب مطلق پہلی قسم اور دوسری قسم غیب نسبی۔ غیب مطلق یعنی مطلق طور پہ آزادانہ ہر چیز اس میں شامل ہے، اور غیب نسبی کسی نسبت کے حساب سے کہ وہ چیز آپ کے لیے غیب ہے ان کے لیے غیب نہیں ہے۔ جیسے اگر یہ مسجد کے ذمہ دار ہیں، بہت ساری چیزیں ان کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے، تو وہ باتیں آپ کے لیے غیب کی چیز ہیں، تو اس کو غیب نسبی کہتے ہیں۔ کسی کی نسبت کے حساب سے وہ چیز غیب کی ہوتی ہے، غیب کی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں غیب مطلق کسے کہتے ہیں؟ جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں اسے غیب مطلق کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو نہیں اسے غیب مطلق کہتے ہیں۔ غیب نسبی کسے کہتے ہیں؟ غیب نسبی جو بعض مخلوق کی بنسبت بعض کے لیے غیب ہو، بعض مخلوق کی بنسبت بعض کے لیے غیب ہو۔ سب کے لیے وہ غیب کی چیز نہیں ہے، بعض کے لیے غیب کی چیز ہے اور بعض کے لیے غیب کی چیز نہیں ہے۔ تو نسبت کے اعتبار سے یہ غیب نسبی ہے کہ کچھ کے لیے غیب ہے اور کچھ کے لیے غیب نہیں ہے، اور بعض کے لیے غیب نہ ہو، تو بعض کے لیے غیب ہو اور بعض کے لیے غیب نہ ہو۔ کہتے ہیں ہر کام کی تدبیر یعنی انتظام کون کرتا ہے؟ یہ کائنات کا پورا نظام جو چل رہا ہے اس کا چلانے والا کون ہے؟ یہ انتظام کرنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اللہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین، تو رب کا معنی ہی ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر۔ خالق، مالک، مدبر۔ خالق پیدا کرنے والا، مالک ساری چیزوں کی ملکیت اس کے اختیار میں، اور مدبر انتظام کرنے والا، سارا نظام اسی کے اختیار میں ہے، اس کے تصرف سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ ہی ہر کام کی
تدبیر کرتا ہے۔ کہتے ہیں توحید ربوبیت میں دخل اندازی کی کوشش کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ توحید ربوبیت کہ اللہ ہی اکیلا رب ہے، سارا نظام چلانے والا تنہا اللہ رب العالمین ہے، اگر اس میں کوئی دخل اندازی کی کوشش کرے، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اس نے دخل اندازی کی کوشش کی زبانی طور پر، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے جو دخل اندازی کی کوشش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں توحید ربوبیت میں دخل اندازی کی کوشش کرنے والوں کا نمرود اور فرعون کی طرح برا انجام ہوتا ہے۔ نمرود اور فرعون کی طرح برا انجام ہوتا ہے۔ نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ مکھی اس کے ناک میں گھس گئی اور جوتوں سے اس کو مارا گیا۔ جب تک جوتے مارے جاتے تھے تب تک اسے سکون ملتا تھا، جب جوتے مارنے بند کر دیے جاتے تو اسے سکون نہیں ملتا، وہ مکھی اس کو پریشان کرتی رہتی تھی۔ تو چھوٹی سی مخلوق نے اسے اس کی یہ حالت کر دی۔ فرعون اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو ساری دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ تو جو بھی اللہ کی ربوبیت میں دخل اندازی کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ فرعون اور نمرود جیسا سلوک ہوتا ہے، برتاؤ ہوتا ہے، اور ان کا انجام ان کے جیسا ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ دعوے کرتے ہیں علم غیب کے، وہ بھی ربوبیت میں دخل اندازی، دعوے کرتے ہیں اولاد دینے کے، دعوے کرتے ہیں رزق دینے کے، دعوے کرتے ہیں کسی اور کے کام کو بنا دینا۔ تو اس طریقے سے ربوبیت میں دخل اندازی کرنا بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام فرعون و نمرود جیسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔